پوچھیے علامہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، رحمان کے معنی ہیں کیا ہے؟ اگر آپ آسان اردو میں اگر اس کو دیکھیں تو رحمان کے معنی ہے رحم کرنے والا. کیا؟ رحم کرنے والا. لیکن ڈکشنری میں اس کے کئی معنی ہیں. کون سے معنی ہیں؟ رحمان کے معنی ہیں بلا بدل دینے والا. رحمان کے معنی بلا بدل دینے والا، بغیر مقصد کے دینے والا، بغیر مطلب کے دینے والا، بغیر مانگے کے دینے والا، بغیر پوچھے کے دینے والا، بغیر سوال کرے کے دینے والا. جو تم اپنے پیٹ کے ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے سینے میں کس نے دودھ دیا؟ رحمان نے دیا. تمہارے پیدا ہونے سے قبل جو دودھ دیتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. جو دودھ دیتا ہے، تم نے مانگا نہیں تھا، تم نے چاند نہیں مانگا، سورج نہیں مانگا، ہوائیں نہیں مانگی، ستارے نہیں مانگے، زمین و آسمان نہیں مانگے، جمادات و نباتات نہیں مانگے، حیوانات نہیں مانگے، دودھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سوال کے تم کو جو چیزیں نعمتیں عطا کرتا ہے اسے کہتے ہیں رحمان. الرحمن الرحمن علم القرآن. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ کفار، یہ یہودی، یہ مشرکین، یہ ہندو پنڈت، یہ بنیے پوچھتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم فقیر مبلغ اسلام ہیں، ان کے ددارے شکن جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اے یہودیو، اے نصرانیو، اے پنڈتو، قرآن کریم کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے قرآن کریم اسی سے لوگ زندہ ہوتے ہیں. وہ قرآن کریم ہے جو صاحب قرآن، مجسم قرآن، حامل قرآن، چلتا ہوا قرآن، بیٹھتا ہوا قرآن، پکڑتا ہوا قرآن، دیکھتا ہوا قرآن، اٹھتا ہوا قرآن، تبلیغ قرآن، ہجرت قرآن، زکات قرآن، خیرات قرآن، نماز قرآن، روزے قرآن، حج قرآن، زکات قرآن، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوث. عزیزان گرامی، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ کمال ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت مولا کی شان بیان کرتی ہے، رسول اکرم کی عظمت بیان کرتی ہے. ہر وہ آیت سے حضور کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اب الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی مانگے کے، بغیر کسی سوال کے کیا دیا؟ علم قرآن عطا فرمایا. اب کافروں نے کیا سوال کیا پتا ہے سلطان صاحب؟ کافر یہ سوال کرتے ہیں، یہود نصارہ یہ پنڈت کیا سوال کرتے ہیں کہ ارے یہ کیسا قرآن کریم ہے، یہ کیسا، کون سی بات تقدم ہونی چاہیے، کون سی بات موقر ہونی چاہیے، کون سی اول ہونی چاہیے تھی، کون سی آخر ہونے چاہیے تھی. اللہ کو تو ان کے بتانا چاہیے تھا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان ایسے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. ان کے اللہ کو اس طرح بیان کرنا چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان، پہلے یہ انسان کو پیدا کرتا، بعد میں علم القرآن عطا فرماتا، الرحمن علم القرآن کہتا. یہ کیسا معاملہ ہے؟ پہلے علم قرآن دے رہا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو پھر یہ کیسا کلام ہے؟ ارے انسان تو آئے ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں، 10 سال لاکھ پرانی کھوپڑی میوزیم میں یورپ میں رکھی ہوئی ہے. قرآن آیا ہوا ہے 1400 سال ہو چکے ہیں، 1415ویں صدی ہجری چل رہی ہے. یہ قرآن کیسا ہے؟ انسان تو پہلے آیا ہے، قرآن تو بعد میں آیا ہے. تو یہ کیسے تقدم اور تاخر ہو رہا ہے؟ جو پہلے آنا تھا وہ گفتگو آخر میں آ رہی ہے، جو آخر میں آنا تھا وہ پہلے آ رہی ہے. تو قرآن کی نفی کرتے ہیں تو اللہ والوں کو، غوث و قطب ابدال کو، کاملین کو، فنا فی اللہ کو، فنا فی رسول کو، بقا باللہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے بتاتا ہے اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ علم قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے علم قرآن کو آسا کیا اللہ والوں نے چند اصولوں میں غریبوں کو سکھا کر چھوڑا. وہ کیا علم قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن، قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد
مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان بننے کے لیے آج مسلمان کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قدر ہو علم قرآن کریم سے وابستگی ہو، اور نہ کہ جو ہے دنیا کے جو ہے کتابوں سے، دنیا کی وجاہتوں سے، دنیا کے کیڑوں سے یہ وابستگی نہ ہو، بلکہ قرآن سے وابستہ ہو، کیونکہ قرآن ہی صاحب قرآن کی توصیف اور تعریف بیان کرتا ہے۔ تو الرحمن علم قرآن، تو رحمان علم قرآن دیا۔ کیسے دیا علم قرآن؟ کہاں سے دیا؟ حضرت کیا علم قرآن دینے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی لاؤڈ اسپیکر لگایا تھا؟ ارے وہ جبرائیل علیہ السلام جو حضور کے قلب اطہر پر جو قرآن کریم کو پہنچا ہے، کہاں اللہ کا کلام نازل ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ حضور کے قلب میں، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ قرآن کریم حضور کے قلب اطہر میں ہے، آپ نے اس کو یاد فرمایا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب یہ کس سے بیان ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ بیان کرنے والا؟ کون ہے وہ سکھانے والا؟ کون ہے وہ بتانے والا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم قرآن دیا۔ تو رحمان نے تو کسی اسپیکر سے نہیں دیا نا، محمد مصطفیٰ کی زبان سے دیا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے علم قرآن دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اے لوگو، یہ جو چلنے والے، یہ پھرنے والے، یہ پکڑنے والے، یہ دیکھنے والے، یہ دنیا کے دار، یہ دنیا دار، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ارے یہ کافر شدید جانور ہے۔ پتا چلا کہ انسانی شکل و شباہت رکھنے والا انسان نہیں ہوتا، انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ جانور سے بدتر ہے۔ یہی نہیں، قرآن کریم نے کہا کل انعام بل ہم اضل، ارے صرف جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔